کوئی تیسری ملاقات میں پیر صاحب نے مجھے کہا کہ اب آپ مرید کرنا شروع کریں۔ میں نے کہا پیر صاحب میں تو نامذہبی ہوں، نہ مجھے روحانیت کا کچھ پتہ ہے، تو میں کیسے کر پاؤں گا مرید؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے کام آنا شروع ہوں، مرید آپ کے خود بخود بنتے جائیں گے۔ خیر، میں آ گیا۔ پھر اگلے کچھ عرصے میں کچھ لوگ ایسے آئے کہ جو بہت مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے۔ موسٹلی ان میں میرے کچھ پیشنٹ تھے جو اپنی بات شیئر کر لیتے تھے، اور جو بڑی مصیبت میں تھے، اور ان کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وقتی طور پہ اس کا کوئی حل نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا چلو پیر صاحب نے بھی کہا ہوا ہے، اور اگر میری خوف دلانے سے ان کی تکلیف کچھ کم ہوتی ہے تو میرا کیا جاتا ہے۔ تو میں نے ان کو مرید ہونے کا کہا، اور وہ میرے مرید ہو گئے۔ اور پھر وہی اسٹوریاں چل پڑی، کبھی مریدوں نے بتانا، کبھی دوسرے لوگوں نے بتانا، وہ جو روحانی کرشمات دیا، آپ خواب میں آیا، آپ نے ایسے کہا، ایسے کیا، اور ایسے ہوا۔ تو مجھے بھی شک پڑنا شروع ہو گیا کہ کہیں میں کوئی بزرگ تو نہیں ہوں۔ میں مریدوں کو اپنی جو ہے نا روحانی لیبارٹری بنائی ہوئی تھی میں نے، اور سمجھتا تھا کہ چلو انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ تو میں نے بھی کچھ دعائیں مانگی مختلف ٹائم پہ، چیک کرنے کے لیے کہ کیا میں بزرگ ہوں، تو وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو میں ہنس پڑتا تھا، میں کہتا تھا میں کون سا ولی اللہ ہوں جو اتنی فٹ میری دعا قبول ہو جائے۔ بہرحال، لیکن اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ جو ہونا ہے ادھر سے ہی ہونا ہے، اس کی رحمت سے ہی ہونا ہے، میرا اتنا کوئی رول نہیں ہونا ہے۔ اینی وے، ایک دن شام کو میں ذرا اپنے کام میں مصروف تھا کہ کیا دیکھتا ہوں، میری 5-6 مریدنیاں مجھے ملنے کے لیے آ رہی ہیں، اور جس کام میں میں مصروف تھا، اور وہ بھی کوئی اتنا کمینڈیبل مصروفیت نہیں تھی۔ بہرحال، میں ان کے سامنے ٹوپی پہن کے پیر بن کے بیٹھ گیا، وہ میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ تو میری ایک مریدنی مجھے کہتی ہے، سرکار ساڑھے تے نظر کرم کرو۔ جب میں نے لفظ سرکار سنا تو میری آنکھیں فوراً بند ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کیا کہا اس نے، سرکار ہم پر نظر کرم کرو۔ یہ لفظ اپنے لیے میں نے پہلی دفعہ سنا تھا، اور میں اس کے بعد بڑا افسردہ، اندر سے آنکھیں میری بند کہ بختیور یہ کیا فراڈ شروع کیا ہوا ہے۔ یہ بھولے والے لوگ جو تمہیں سمجھ رہے ہیں، تم تو وہ ہو نہیں، یہ ان کو کیوں ایسے تو نے اپنے پیچھے لگایا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ بھولے والے لوگوں کو میں نے کیوں اسی میں اپنے پیچھے لگایا، یا پیری فکری میں۔ خیر، یہ میں اسی افسوس میں میری آنکھیں باندھی تھیں کہ مجھے آواز آئی، کہنے دو انہیں سرکار، سننا بھی میں نے، کرنا بھی میں نے۔ میں چونکا۔ پھر میں نے کہا جب سننا بھی اس نے تو کرنا بھی اس نے، تو کم از کم ایک شرمندگی سے تو انہیں میں بچاؤں۔ کیونکہ جب میں اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا تھا اور مجھے کچھ اپنے کام ہوتے تھے، لیکن پیر صاحب نے جب بھی پوچھنا کوئی کام، تو میں نے کہنا شرمندگی کی وجہ سے میں کہ کیا بتاؤں، میں نے کہا جی کوئی کام نہیں۔ تو میں نے اپنے مریدنیوں کو کہا کہ جب آپ میرے پاس آئیں، مجھے اپنا کام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اپنا جو کام ہے وہ دل میں لے کے بیٹھا رہے کریں، اور خدا خیر کرے گا۔
جب میں پیر صاحب کے پاس جاتا تھا اور بھی لوگ آئے ہوتے تھے، تو پیر صاحب نے جب کہنا کہ اور چلو دعا کریں، ایسے ہاتھ اٹھانے، ابھی ہم نے 2 لفظ ہی بولے ہوتے تھے، انہوں نے نیچے پھینک دینا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابھی تو 2 لفظ بولے تھے، اور یہ کیسے دعا قبول ہوگی، اور پیر صاحب نے اتنی جلدی ہاتھ پھینک دیے۔ خیر اینی وے، انہیں دنوں میں میں نے ایک کہانی پڑھی کہ ایک نامی گرامی بزرگ ہوتے ہیں، اور وہ ان کے پاس ان کے گاؤں کے لوگ آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں جی آپ کی بزرگی کا ہمیں کیا فائدہ۔ انہیں کہا کہ جی کیا بات ہوئی؟ انہیں کہا جی ہمارے گاؤں کے کچھ نوجوان یہ ساتھ والے باغ میں سارا دن بیٹھے شراب پیتے ہیں، تو اگر آپ بزرگ ہیں تو ان کی شراب چھڑا دیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹرائی کرتے ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بزرگ تو میں ایسے میرا ڈھونگ ہے، میں بھی شراب پیتا ہوں اور اب مجھے طلب ہو رہی ہے اور مجھے شراب دیں۔ انہوں نے کہا کہ بزرگوں آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، ابھی ابھی ختم ہوئی ہے، لیکن گھبرائے نہیں، آپ بیٹھیں، ہم بندہ بھیجتے ہیں، وہ شہر سے ابھی شراب لے کے آتا ہے تو ہم آپ کو پیش کر دیں گے۔ بزرگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جس چیز کے لیے تو نے سارے جہان کی بدنامی مول لی، اور اس کی جب ضرورت ہو اور وہ آپ کے پاس نہ ہو، تو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دوں کہ جب بھی وہ عمل کرو تو شراب حاضر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بزرگ اور کیا چاہیے؟ بزرگ کہتے ہیں لیکن میری ایک شرط۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہ میرے ساتھ پہلے وضو کرو، پھر نماز پڑھو، اس کے بعد میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ کہتے نو پرابلم، نہیں جی وضو کرتے ہیں۔ وضو کیا، ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے۔ جب سجدے میں گئے تو بزرگ اللہ میاں سے کہتے ہیں کہ رب میرا اتنا ہی کام تھا کہ تیرے حضور میں نے ان کو پیش کر دیا، اب تو جانے اور تیرا کام جانے۔ خیر نماز جب فارغ ہوئی تو بزرگ کہتے آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ عمل شراب والا۔ انہوں نے کہا جی اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نماز میں پہلے ہی شراب سے توبہ کر چکے ہیں اور معافی مانگ چکے ہیں، اب ہمیں نہیں چاہیے۔ تو میں نے بھی اپنے مریضوں کے ساتھ جو ابھی تک جاری ہے کہ جب بھی دعا کرانی اور کہنا کہ چلو دعا کریں، انہوں نے ہاتھ اٹھانا تو میں بھی نیچے پھینک دیتا ہوں۔ لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اے عزت والے میری عزت رکھنا، اور یقین جانیے اس نے کبھی مایوس نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے عرس پہ ایک عرس پہ جو دعا مانگ جاتا ہے، اگلے عرس تک میری نظر میں جو بھی کیس میں جانتا ہوں 100% رزلٹ ہے، ان کے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ کرتا کون ہے آپ کو تو پتہ لگ ہی گیا، کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، یہ میں آپ کو ویڈیوز کے بعد فائنل کنکلوژن پہ بتاؤں گا۔ لیکن ایک میں بتاتا چلوں، یہ نسخہ بڑا مجرب ہے، آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں۔ تھینک یو۔